السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 29۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سورہ آل عمران آیت 29 ہم دیکھ رہے تھے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے، ان سے مراد مسلمان، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، خواہ اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی سب چیزوں کو بھی وہ جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ انہی کمزور اور منافق قسم کے مسلمانوں کو تنبیہ ہے، وارننگ دی جا رہی ہے۔ کیا وارننگ ہے؟ کہ وہ اس دھوکے یا غلط فہمی میں نہ رہیں کہ اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، وہ بخش دیں گے، وہ معاف کر دیں گے، بس یہی چیز رکھی ہوئی ہے اپنے دماغ میں۔ اور اللہ کی جو ان کی قدرت، ان کی حکمت، ان کی ذات کے مختلف پہلو ہیں، ان کو بالکل اگنور نہ کر دیں۔ وہ کون سے پہلو ہیں؟ کہ وہ بے شک غفور الرحیم ہیں، بہت مہربان، بہت محبت کرنے والے ہیں۔ اگر وہ ان کی شرارتوں سے درگزر کرتا ہے، سازشوں کو نظر انداز کرتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گرفت کر نہیں سکتا، وہ سزا دے نہیں سکتا۔ نہیں، وہ سزا دینے پر 100% قادر ہے۔ نہیں دیتا، کیوں نہیں دیتا؟ پیچھے یہ ہم قرآن کے حوالے سے مقصد بارہا پڑھ کر آئے۔ آپ بتائیے کیوں نہیں دیتا سزا؟ فوراً کیوں نہیں پکڑتا؟ مہلت دیتا ہے، شاباش، ایک آخری حد تک اس کا ایک ایکسپائری ٹائم اس نے مقرر کر دیا۔ یہ مہلت ہے، مہلت دیا، یعنی جو مہلت دے رہا ہے نا، ایک ٹائم بھی مقرر کر دیا، تو یہ تو نہیں کہ کھلی چھٹی مل گئی، یہ تو نہیں کہ اب پکڑی نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ یہ مہلت ہے، ایک دن ختم ہونی ہے۔ اللہ کے کاموں میں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ تو جب یہ چیزیں اللہ کی ہمارے سامنے آئیں گی نا، تو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ بالکل سامنے آ جائے گا کہ اللہ سے زیادہ نہ کوئی زور آور ہے، اللہ سے زیادہ نہ کوئی قہار ہے، اللہ سے زیادہ نہ کوئی منتقم ہے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ۔ جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ وہ تو زمین اور آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ کیا تمہارے دلوں کے اندر چھپی ہوئی بیماریوں کو، کینوں کو، بغض کو، دھوکوں کو وہ نہیں جانے گا؟ سب کچھ جاننے والا ہے، جانتا بھی ہے، پکڑ بھی سکتا ہے، گرفت بھی فرما سکتا ہے، ڈیل دے رہا ہے۔ ڈیل سے ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، اپنے آپ کو سدھار لو، اپنی اصلاح کر لو، سیدھے ہو جاؤ۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ کون ہے؟ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت 30، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء۔ جس دن ہر نفس نے کی ہوئی نیکی سامنے پائے گا، اور اس نے جو برائی کی ہوگی اسے بھی وہ دیکھے گا۔ وہ تمنا کرے گا کاش اس کے اور اس دن کے درمیان ایک لمبی مدت حائل ہو جاتی۔ within bracket، یہ اللہ کی نصیحت ہے، bracket close۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے لیے بہت مہربان ہے۔ یعنی وہ دن جب آئے گا تو ہر شخص کے سامنے، پچھلی آیت سے ہم جوڑتے ہیں کہ جو ہر چیز کو جاننے والا ہے، آسمان اور زمین کی ہر چیز کو جاننے والا ہے، جب وہ آئے گا نا ہم سب کے سامنے، دنیا کے ہر شخص کے سامنے، تو پتہ چلے گا کہ اس کا سارا کچا چھٹا کھول کے اللہ نے سامنے رکھ دیا۔ اللہ کا عدل اس دن ظاہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس دن ایسے بندوں کی، جس بندوں کی جو بہت اللہ کی اس مہلت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو ضرور مزہ چکھائے۔ جو نیک ہے نا، اس کے فرما بردار ہے،
ان کے لیے تو بڑے اعلیٰ مقامات اس نے تیار کر رکھے ہیں. مزہ کس کو چکھائے گا؟ جو اس کی مہلت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے، اپنی اصلاح کر کے نہیں دے رہے. اللہ چونکہ اپنے بندوں پر انتہا درجہ مہربان ہے، اس لیے وہ پہلے ہی بندوں کو تیار کر رہا ہے، وارن کر رہا ہے، کہہ رہا ہے یاد رکھو یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ، جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکی اپنے سامنے پالے گا، وما عملت من سوء، اور جو برائی کی ہوگی اس کو بھی دیکھ لے گا. وہ دن آنے والا ہے، اس دن کی تیاری کر لو. جس دن وہ دن آ جائے گا نا، جس دن ہم سب اپنی نیکیاں اور اپنی برائیاں، ان کے وزن، ان کا نتیجہ اپنی آنکھوں کے سامنے جب ہم دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا کیا؟ اللہ نے پوری پکچر کھول کے سامنے رکھ دی. تودوا لو انا بینہا وبینہ امدا بعیدا، اس دن وہ تمنا کرے گا. کون؟ مجرم، نہ ماننے والے، مہلت سے ناجائز فائدہ اٹھانے والے، غلط کاریاں کرنے والے، خود کو دھوکے میں رکھنے والے، دوسروں کو دھوکہ دینے والے، فتنہ فساد کرنے والے. کیا کہے گی؟ کاش اس کے اس دن کے درمیان ایک لمبی مدت حائل ہو جاتی، ایک لمبی مدت حائل ہو جاتی. یہ بالکل وہی چیز ہے نا، تودوا لو انا بینہ وبینہ امدا بعیدا. وہ نماز میں بھی ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہم باعث بینی وبین خطایایا کما بعثت بین المشرق والمغرب. اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے، اتنی دوری کر دے جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان ہے. تو بندہ جو ہے نا اس دن مجرم کہے گا کاش یہ جو آج سارا رزلٹ میرے گناہوں کا، یہ اتنا بڑا وبال میرے گناہوں کا، میرے جرائم کا جو میرے سامنے آیا ہے، کاش اس کے اور میرے درمیان ایک بہت لمبا ٹائم ہوتا، یہ کیے ہی نہیں ہوتے. کاش یہ دن مجھے دیکھنا ہی نہ پڑتا، کاش یہ سب کچھ نہ ہوتا. لیکن اس دن کاش کاش کہنے سے ریورس تو نہیں ہونے والا سب کچھ. آج اگر دنیا میں ہمیں یہ ریئلائز ہو جائے کہ یہ ٹائم ملا ہوا ہے، تھوڑا سا ٹائم ہے، کسی بھی وقت ہم سے یہ مہلت جو ہے وہ چھن سکتی ہے، کسی بھی وقت میری واپسی کا ٹائم آ سکتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہم کوشش کریں نا کہ اگر کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے تو فوراً توبہ کر کے ہم ریورس کرنے کی کوشش کریں، فوراً ہم اپنے نامہ اعمال کے اندر اچھے اعمال کو ایڈ کروانے کی کوشش کریں. دیکھیے دنیا میں ٹائم ہے نا، وہاں کوئی نہیں ہوگا، وہاں جتنا مرضی انسان حسرتیں اور افسوس کا مظاہرہ کرتا رہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. اللہ کیا کرتا ہے؟ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کے لیے بہت مہربان ہے. یعنی اللہ تمہیں کیا کر رہا ہے؟ یحذرکم اللہ نفسہ، اپنے آپ سے ڈرانے سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن برے کاموں کا برا نتیجہ نکلنے والا ہے، برے نتیجے سے ڈرا رہا ہے. وہ اپنے آپ سے بار بار ہوشیار کر رہا ہے اس چیز کے بارے میں کہ میری ڈھیل سے کوئی غلط فہمی نہ اٹھاؤ، غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب وہ پکڑے گا تو میری پکڑ بہت سخت ہوگی، جس سے کسی کا بھی بچ نکلنا آسان نہیں ہوگا. یہ ہے ڈرانا. اور ساتھ ہی اللہ نے کہا نا یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. ساتھ ہی اللہ نے دیکھیں واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تو اپنے بندوں کے لیے بہت مہربان ہے، بڑی شفقت کرنے والا ہے. جو شفقت کرنے والا ہوتا ہے وہ ڈراتا نہیں ہے. مطلب ڈرانا اس سینس میں نہیں، یہ ہمارے کنسپٹ ہے نا، نہیں. مراد یہاں پر کیا ہے کہ وہ تمہیں وارن کر رہا ہے کہ دیکھو وہ بہت مہربان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ کون ہے؟ وہ مہربان بھی ہے اور وہ پکڑنے والا بھی ہے، اور جب وہ پکڑے گا تو کوئی پھر بچ نہیں سکے گا. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ آیت نمبر 31، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اے نبی ان منافقین اور یہ جو کمزور ایمان قسم کے مسلمان ہیں نا، ان سے کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟
اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے. اب یہاں پچھلی آیت سے ہم اگر اس آیت کو جوڑے نا تو پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور محبت کا جو صحیح تقاضا ہے نا وہ اللہ نے بتایا. اگر اللہ پہ ایمان ہے، اللہ سے محبت ہے، تو تمہارا صحیح رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم سب کو پتا ہونا چاہیے نا. الحمدللہ سب محبت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں اور سب ایمان کا بھی دعویٰ ہے الحمدللہ. تو صحیح رویہ کیا ہے کہ جو دعوے دار ہیں اللہ کی محبت اور اللہ پر ایمان کے لیے، ان کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے دوستی رکھیں، بلکہ ان کے لیے صحیح رویہ کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور محبت کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں. جو ایسا کرے گا اللہ بھی ان سے محبت کرے گا، اور یہی راستہ اللہ کے محبوب بننے کا راستہ ہے. گویا اللہ کی محبت کے دعوت داروں کے دلوں میں اللہ کے دشمنوں اللہ کی محبت زیادہ ہوتی ہے، نہ کہ اس کے دشمنوں کی محبت. یہ دونوں محبتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو. فَاتَّبِعُونِي، میری پیروی اختیار کرو. یحببکم اللہ، اللہ بدلے میں تم سے محبت کرے گا. اور یغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے. یہاں رک کر 1 منٹ میں بتائیں اللہ کا پیارا کون ہے؟ جو کیا کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے گا، نبی کی سنت کو فالو کرے گا. نبی کی پیروی، نبی کی اطاعت کرنے والا اللہ کا پیارا ہوگا. کیسے پیروی کرنی ہے؟ کیسے؟ فَاتَّبِعُونِی کا لفظ ہے نا، اس کو سمجھیے ذرا. اطاعت اور اتباع میں فرق ہے. اطاعت ظاہری سطحی بات مان لی، ہاں نبی نے یہ فرمایا ٹھیک ہے ہم یہ کر لیتے ہیں، یہ کہا یہ کر لیتے ہیں. اطاعت میں محبت نہ بھی ہو تو چل جاتی ہے، اطاعت میں خلوص نہ بھی ہو تب بھی چل جاتی ہے. یہ بالکل ایسا ہے نا کہ کوئی آپ کو کہ اسٹیٹ سٹینڈ، آپ اٹھ بیٹھ کرتے رہیں تو آپ کہیں میں تو بات مان رہی ہوں، تو یہ جسٹ بات ماننا ہے. رسپیکٹ ہے، محبت ہے، ریگارڈ ہے، عقیدت ہے، نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے چلے گا یہ. لیکن اتباع میں اطاعت کے ساتھ محبت بھی چاہیے. ہم آج امت مسلمہ کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ ہم کہتے ہیں صرف محبت، اطاعت کوئی نہیں. ہم تو نبی سے بہت محبت کرنے والے ہیں، بہت چاہنے والے ہیں، بہت عقیدت رکھنے والے ہیں. ہماری محبت نام نہاد والی محبت ہے. حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، آپ کا اتباع کیسے کرنا ہے، اطاعت کیسے کرنی. یعنی جب ہم اتباع کریں گے تو وہ اتباع کیسے ہوگا؟ اطاعت کے راستے سے گزر کر اتباع ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اطاعت کو درمیان سے سکپ کر دیں اور اتباع میں ہم صرف محبت کر لیں. ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے بیلنس کر کے لے کر چلنا ہوگا. تو ہمیں تو جاننا پڑے گا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس مشن پر آئے تھے، آپ نے 23 سال کیا کیا تھا، کس چیز کو آپ نے اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کس چیز کی طرف لوگوں کو بلایا تھا. یہ کیا تھا نا آپ نے. ہم نے آج نبی کے اتباع کو بس آپ کی چند سنتوں کو ماننا، فالو کرنا، اس کو بنا لیا.
بھئی آپ کھانا کیسے کھاتے تھے؟ دائیں ہاتھ سے بسم اللہ پڑھتے تھے، یہ کرتے تھے. بالکل الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، وہ بھی ہم نے کرنا ہے. لیکن صرف وہی تو نہیں ہے نا، آپ کی پوری زندگی کیا تھی؟ آپ نے پوری زندگی قرآن کے لیے وقف کی تھی، قرآن لے کر آئے تھے، قرآن کا پیغام. اور قرآن آپ نے عملی اور تھیوری دونوں طرح سے لوگوں تک پہنچایا تھا. یہ آپ کا سب سے بڑا یعنی کہ اعزاز ہے، آپ کا فخر ہے، آپ کا سرمایہ ہے، جو آج امت نے بالکل اللہ معاف کرے استغفر اللہ ایسے گمایا ہے، ایسے چھوڑا ہے کہ احساس ہی نہیں ہے. چھوٹی چیزیں پکڑ کے ہم سمجھتے ہیں ہاں ہم نے تو اتباع کر لیا. اللہ نے کہا کہ اگر تم نبی کا اتباع کرو گے تو تم میرے پیارے بن جاؤ گے. اور پھر میں کیا کروں گا جواب میں؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے. بخشنے والا ہوں اور میں بہت مہربان ہوں. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ تو بات یہاں پر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا ہم سب کو بس یہی کہا ہے کہ ہم قرآن کو نا تھوڑا غور و فکر کر کے پڑھیں. جب انشاءاللہ ہم غور و فکر کر کے پڑھیں گے نا تو پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں تعلیم دے رہے ہیں اور کس چیز کے اوپر فوکس کروا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اچھا جی، آیت نمبر 32 کیا کہا گیا؟ قل اطیعوا اللہ والرسول، کہیے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر تم اطاعت نہیں کرو گے تو اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں رکھتا. کن سے محبت نہیں رکھتا اللہ؟ جو رسول کی اطاعت نہیں کرتے، اطاعت نہیں کرتے. ایک تو محبت نہیں کرتا، دوسرا اللہ نے کیا کہا ان کو؟ کافرین. وہ کس گروپ میں شامل ہو جائیں گے؟ کافرین کے گروپ میں شامل ہو جائیں گے. اب آپ دیکھیے ان آیات کا لب و لہجہ مختلف ہے. آیت 30 میں 31 وہ 32 میں دیکھیں. ایک میں شفقت ہے، آجو اللہ بڑی محبت کرنے والا، اللہ کی محبت چاہیے نا تو رسول کو کی پیروی کر لو. یہ آیت 32 میں کیا ہے؟ دھمکی ہے، نہیں آؤ گے تو پھر دیکھ لو، اپنا انجام دیکھ لینا. دوسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ ایمان کے اندر اللہ کی محبت شامل ہے، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا. اور شرط یہ ہے کہ اس محبت میں کوئی دوئی نہ ہو، ایک ہی سے محبت ہو. یعنی جو وہ محبت ہے نا اللہ کی محبت، وہ کسی اور سے نہیں ہو سکتی. رسول سے اگر محبت ہے تو وہ ایک رسول کی حیثیت سے محبت ہے نا. استغفر اللہ، انہیں کوئی ہم اللہ کا مقام نہیں دینے والے. اللہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اللہ کا ہی مقام اور مرتبہ ہے. اور اللہ سے اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی سیڑھی ہے، اور وہ ہے رسول کی محبت، رسول کا اطاعت، رسول کا اتباع. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں نا تو پھر ہم محبت نہیں کر رہے، ہم کچھ اور ہی کر رہے ہیں. نہ ہم نے استغفر اللہ رسول کی محبت پائی، نہ رسول کی اطاعت کی، اور نہ ہی اللہ کی محبت پا سکتے. وہ پائیں گے تو اس سیڑھی پہ چڑھ کے. اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں عقل سمجھ عطا فرمائے کہ اس سیڑھی پہ کیسے چڑھنا ہے، کن چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری دعوت تھی، پوری زندگی ایک طرح سے دعوت تھی، جو آپ کی جدوجہد تھی، جو آپ کا جہاد تھا، وہ کیا تھا؟ اس کو سمجھنا ہے نا، اس کو لے کر آنا ہے اپنی زندگی کے اندر. گویا جس کی زندگی میں رسول کی سنت نہیں ہے. اب پھر رک کر یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ سنت صرف دائیں ہاتھ سے پانی پینا اور بیٹھ کر کھڑے ہو کر نہیں کھانا، بیٹھ کر کھانا، اور واش روم جاتے ہوئے یہ قدم اندر، یہ صرف یہ سنت نہیں ہے. یہ سنت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، پارٹ ہے. پوری سنت کو ذہن میں رکھنا ہے تو جا کر ہم اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، فرمان ہے، آپ نے کہا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی.
ہمیں قرآن کس نے دیا آپ بتائیں؟ اللہ نے دیا. کس کے ذریعے ملا؟ اب اللہ تعالیٰ خود تو نہیں نا ہم سے سامنے آ کر ہمیں دیا نا, رسول کو ایک ذریعہ واسطہ بنایا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ قرآن ہے تو ہمیں پتہ چلا نا قرآن ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کی ذات تو بہت امپورٹنٹ ہے, قرآن دینے والی ذات ہے, اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. تو بہرحال جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیرتا ہے اس کا شمار دین کے منکروں میں ہوتا ہے. اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا. آیت نمبر 33, ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین, بے شک اللہ نے آدم, نوح, آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر منتخب فرمایا. یہ اہل کتاب تم سے بحث کرنا چاہتے ہیں, بحث کر رہے ہیں نا, حالانکہ اللہ نے انہی کی رہنمائی کے لیے ان کو منتخب کیا. یہاں سے اصل میں سورہ آل عمران جو شروع ہوئی تھی نا, اس کا ایک طرح سے جو انٹرو تھا, تمہید تھی, وہ ختم ہو گئی. اب یہاں خاص طور پر اہل کتاب میں نصارہ کی بات شروع ہوئی. سورہ بقرہ میں ہم کس کی بات پڑھ کر آئے تھے؟ شروع کے بنی اسرائیل میں سے کون سا گروپ تھا؟ یہود کا. یہود سے زیادہ تر اللہ نے ایڈریس کیا وہاں پر. یہاں پر نصارہ سے بات ہو رہی ہے, ان پر اتمام حجت کا مضمون اللہ تعالی شروع کر رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ دیکھو, دنیا کی رہنمائی کے لیے میں نے تمہیں ہدایت دینے کا سلسلہ شروع کیا تھا. میں نے کن کن انبیاء کو چنا دنیا کی رہنمائی کے لیے, اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بتایا. 3 اہم ترین تاریخ انسانی کی شخصیات کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران. پھر ابراہیم کی اولاد میں سے آل عمران آ جاتے ہیں نا. مین 3 ہیں, آدم, نوحا اور آل ابراہیم. آدم علیہ السلام ساری اولاد ان کی نسل سے چلی. نوح علیہ السلام آدم ثانی, ان کی اولاد کے علاوہ یا ان پر ایمان لانے والوں کے علاوہ باقیوں کو اللہ نے پھر ڈبویا. تیسری چیز آل ابراہیم, جب ہر طرف شرک کے اندھیرے تھے توحید کی دعوت کیسے دی. یعنی دنیا میں اللہ کا تعارف دینے کے لیے اللہ نے ان 3 رسولوں کی اولادوں کو, رسولوں کو چنا. باقی بھی رسول آئے نا, 1,24,000 انبیاء کرام اور رسول تشریف لائے, سب نے دعوت دی ہے نا. لیکن یہ جو 3 کا ذکر آیا نا, ان کی اولادوں میں سے رسول پھر وہ سارے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد تو کہیں اور رسول تشریف ہی نہیں لائے نا, نبی سارے آئے ہی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. اور نوح علیہ السلام کی اولاد, پھر جتنے رسول تشریف لائے ہیں نا نوح علیہ السلام کے بعد, وہ ان کی اولاد میں سے ہی تشریف لائے. پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی آئے وہ ان کی اولاد سے, ٹھیک ہے نا. تو ایک طرح سے وہ ایک جو شاخ جسے کہیں گے نا, وہ کیسے چلیے جی, مین پلر وہ, یا جو روٹ کہہ لیں آپ, وہ روٹ ہے. اس لیے اللہ نے یہاں پہ ان 3 کا نام لیا, اور ساتھ ہی کہا وآل عمران, چونکہ نصارہ کی بات ہو رہی ہے تو ساتھ ہی آل عمران کی بات آ گئی. اللہ العالمین, تمام جہانوں پر. یہ ایک عورت کی قربانی کی تعریف ہے, آگے ہم پڑھیں گے جا کر. آل عمران کیا ہے آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عمران کے خاندان کا ذکر, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جد امجد میں سے. عمران بن ماتان حضرت مریم کے والد ماجد. آگے کا مضمون چونکہ اس دعا سے شروع ہو رہا ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے ان کی پیدائش کے موقع پر کی تھی, لہٰذا ان کا ذکر بھی یہاں پہ لے آئے, کیونکہ ابھی ایڈریس ان کو کرنا ہے نا. ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ سن لو, یہ بھی کان کھول کر سن لو.
ان اللہ استفا، استفا سے مراد نبوت ملی، رسالت ملی، شہادت علی الناس کہ اس منصب کی طرف جو آدم اور نوح کو ان کی انفرادی حیثیت میں عطا ہوا اور ذریت ابراہیم کو بحیثیت جماعت عطا ہوا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں نے چن لیا ان کو۔ آیت 34 ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ایک دوسرے کی اولاد ہی ہیں۔ سمجھ آ گئی نا کیسے اولاد ہیں؟ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے اور جاننے والا۔ یہ جو کچھ کہتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، کرتے رہیں، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ سب سنتا ہے۔ ایک طرح سے شجرہ نسب جو ہے نا وہ اللہ نے یہاں بیان کر انبیاء کرام کا، رسولوں کا۔ کیوں کر دیا؟ کہ یہ سارے ایک دوسرے کے خاندان کے ہی لوگ ہیں، ایک دوسرے کی اولادیں ہیں، ایک ہی نسل ہے، ایک ہی شجرہ ہے، ایک ہی روٹ ہے ان کی، یہ چل رہے ہیں۔ تو پھر اسی خاندان سے اٹھے ہوئے ایک شخص کو تم نے اللہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بات آنے جا رہی ہے نا، کانسیپٹ کلیئر کر رہے ہیں، بالکل بیس میں جا کے ایڈریس کیا اللہ تعالیٰ نے روٹ کاز کو، کہ کہاں سے تم نے اٹھا لیا بھائی؟ روٹس تو کچھ اور بتا رہی ہیں، اللہ کہاں سے آ گئے؟ یہ تو ان کی نسل سے آنے والے انسان تھے، کیسے اللہ اور اللہ کے بیٹے بن گئے؟ یہ تو ایک دوسرے کی اولادیں ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی اور جاننے والا بھی ہے۔ کہ یہ جو اللہ نے دی ہے رسالت، اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ تمہاری باتوں کو بھی سنتا ہے، جانتا ہے، اور کس کو رسالت دینی ہے، کہاں دینی ہے، کب دینی ہے، اس کو سب پتہ ہے۔ آیت 35 اس قالت امرأۃ عمران، انہیں وہ واقعہ تو یاد دلاؤ آل عمران کے حوالے سے، بریکٹ کلوز۔ پروردگار، یہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو میں نے ہر ذمہ داری سے آزاد کر کے تیری نظر کر دیا، سو تو اس کو قبول فرما لے، بے شک تو ہی سننے اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول کر لے۔ یہ آل عمران کا ذکر میں نے آپ کو بتایا نا، اسپیشلی کیوں آیا یہاں پر؟ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آیا، ان کے واقعے کی تمہید اٹھائی جا رہی۔ اللہ نے اسی مبارک خاندان کا چشم و چراغ کے حوالے سے بتایا کہ حضرت مریم علیہ السلام، اور انہی حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شجرہ نسب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کلیئر کر دیا، تاکہ عیسائیوں کے سامنے، نصارہ کے سامنے یہ بات سامنے آ جائے کہ یہ ان کی اپنی مانی ہوئی تاریخ ہے، کئی بار سے نہیں آ گئی یہ تاریخ۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام یا ان کی والدہ کوئی مافوق الفطر ہستی ہیں یا وہ انسان نہیں ہے، نہیں، بلکہ وہ انسان تھے، اور وہ اسی ہدایت کے سلسلے تھے جس سے اللہ نے باقی رسولوں کو فیضیاب کیا۔ اللہ نے چنا تھا۔ کیوں چنا تھا؟ اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے۔ خود بھی وہ بندگی کرتے تھے، لوگوں کو بھی بندگی کی دعوت دیتے تھے۔ لہذا حضرت مریم یا مسیح علیہ السلام کی الوہیت کا جواز پھر کہیں پہ بھی نہیں ملتا۔ بہرحال یہ مریم کی ابتدائی زندگی کے واقعات ہیں کہ ان کی ولادت سے پہلے کس طرح ان کی والدہ نے اپنے پیٹ کے اندر جو بچہ تھا اس بچے کے لیے کیسے انہوں نے منت مانی تھی، اور بنی اسرائیل میں کسی بچے کو اللہ کی طرف نظر کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس بچے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے خاص کیا جا رہا ہے۔ یہ جو وہ کہتی تھا کہ ربی انی نذرت لک، میں اپنے پیدا ہونے والے بچے کو بیت المقدس کا خادم بناؤں گی، اس کے لیے خاص کر لوں گی، اس بچے پر گھر گھرستی کی، کھلانے کمانے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ان کا خیال تھا کہ شاید لڑکا ہوگا، ٹھیک ہے، لڑکا یہ کام کرے گا۔ اب کیا ہوا؟ اس قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ یہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو میں نے ہر ذمہ داری سے آزاد کر کے تیری نظر کر دیا، تو اسے تو قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے اور
جاننے والا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہی ہے کہ آگے آیت 36 میں ہم اس کو پڑھ کے پھر دوبارہ سے اس کو سم اپ کرتے ہیں۔ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ، جب ان کے ہاں ولادت ہوئی تو اس نے کہا کیا میرے رب یہ تو میں نے لڑکی پیدا کر دی، میرے لڑکے کی بڑی امید تھی، دعائیں بھی لڑکے کے لیے کی تھی، خواہش بھی لڑکے کی تھی، کیوں تھی؟ تو ان کا نام چلے گا لڑکے سے، ان کے خاندان کا نام چلے گا؟ نہیں، انہیں یہ تھا کہ میرا بیٹا خادم بنے گا۔ کیوں بیٹے کے لیے خادم کی تھی؟ کیونکہ وہاں ہیکل میں کوئی لڑکا ہی ٹھہر سکتا، اس وقت کے رواج کے مطابق لڑکیوں اور عورتوں کے لیے ہیکل میں کوئی جگہ تھی ہی نہیں، ممکن ہی نہیں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو چونکہ اپنے سسٹم کے مطابق دیکھنا تھا نا معاملے کو، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی عطا کی حضرت مریم کی شکل میں۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جی واللہ اعلم بما وضعت، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا اللہ کو اس کا خوب پتا تھا، بلکہ اللہ کے حکم سے ہی ہوا نا، لڑکی ہی ہونی تھی، اللہ کو پتا تھا جو کام لڑکے نے کہنا تھا بھلے سے ذکر کالانثیٰ، دیکھے نا، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، مانا یہ لڑکی تیرے دین کی خدمت نہیں کر سکے گی، لیکن جو کام یہ لڑکی کرے گی وہ لڑکا تو کر ہی نہیں سکتا، جو کام اللہ نے ان سے لینا ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی والدہ کی نظر قبول کی، ہیکل میں وہ داخل کر دی گئی۔ یہ بالکل ابتدائی زندگی نہیں، پیدائش کے وقت ان کی ماں کے پیٹ میں تھی وہ، تو وہ اللہ نے وہاں سے ان کی کہانی کا آغاز کیا تاکہ کسی کو کوئی شک و شبہ نہ رہے کہ ان کا شجرہ کیا تھا، ان کے معاملات کیا تھے، کہ جس اللہ کی بندی کی زندگی پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ کے دین، اللہ کے ہیکل کے لیے وقف ہو گئی تھی، اللہ کی عبادت اور اطاعت کے لیے وقف ہو گئی تھی، پھر پیدا ہوئی ہیں تو پیدا ہونے سے لے کر موت تک وقف رہی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خود کو اللہ کی بندی کی بجائے استغفر اللہ کی نعوذ باللہ ماں بنا دیا گیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اور انہیں اللہ کی ماں بنا دیا گیا۔ یہ بڑی سخت قسم کی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور اس قسم کے معاملات سے بچائے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی جو والدہ کا یہ قصہ بیان ہو رہا ہے، یہ وہ ٹائم تھا جب وہ حاملہ تھی، ان کے شوہر عمران فوت ہو چکے تھے، اور تھوڑی دیر کے لیے رک کر سوچیں کہ ایک عورت جو بیوہ ہو، اس کا سارے کا سارا اس کی جو امیدیں ہوتی ہیں وہ سارے کی ساری اپنے ایک ہی بچہ ہو رہا تھا، آئندہ کچھ پتا نہیں تھا، شادی ہوگی، مزید بچہ ہوگا نہیں ہوگا کیا ہوگا، لیکن تھی بڑی اللہ کی نیک بندی، انہوں نے وقف کر دیا۔ یہ ان کا پہلا اور آخری بچہ تھا، اور ان کے شوہر چونکہ ایک دینی رہنما تھے، بہت نیک تھے، اور پھر بیوی نے دیکھا کہ شوہر کے فوت ہونے کے بعد وہ سلسلہ رک رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ میں اپنے بچے کو اب آپ کے دین کے نام پر وقف کروں گی، وہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ ربی انی نظرت لک، یہ جو نظرت لک کے الفاظ ہم 35 میں پڑھ کر آئے ہیں نا، یہ ان کا خلاص ہے، ان کا ارادہ ہے، اس کی سچائی ہے۔ ورنہ عموماً مائیں تو یہ کہتی ہیں میرا بچہ بڑے ہو کے ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، فلاں فیلڈ میں جائے گا، فلاں کام کرے گا، ایسے ہوتا ہے نا۔ یہ بھی دیکھیں مائیں ہیں، اللہ نے ان کی خدمت کو قبول کیا کہ آج ہزاروں سال بعد بھی ہم ان کی قربانی کی داستان پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جب اس نے لڑکی کو جنم دیا تو کہا اے اللہ یہ تو لڑکی ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا میں بہت اچھی طرح جاننے والا ہوں، واللہ اعلم بما بدأ۔ نومولود کے متعلق ان کا رویہ اللہ کے حضور میں جیسے کوئی بہت حقیر قسم کا ہدیہ نہیں دے رہا ہوتا، اب میں کیا بولوں گا، لڑکی ہو گئی ہے۔ اللہ نے بھی کہا کہ کوئی بات نہیں، والدہ مریم تو مریم کو ایک لڑکی ہونے کی بنا پر حقیر سمجھ رہی ہیں، لیکن اللہ کو خوب علم تھا کہ لڑکی کی صورت میں کیسی عظیم اور بابرکت ہستی ظہور میں آئی ہے، یہ انہوں نے کتنا بڑا
مشن جو ہے وہ مکمل کرنا آگے چل کے. ولیس ذکر کل انثی، یہ مریم کی والدہ نے اپنے تردد کا اظہار کیا کہ کہاں وہ لڑکا جس کے بارے میں نے سوچا تھا کہ اسے اللہ تعالیٰ کی نظر کروں، اور کہاں یہ لڑکی. تو میں آپ کو بتا چکی کہ وہاں پہ رواج نہیں تھا. آج دیکھیں نا، خواتین اور بچے وہ سمجھتی ہیں کہ بھئی بچے ہو گئے ہیں، اب تو ہم کوئی نئے کام نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں بچا. اور اس طرح دنیا کے کاموں میں ہم بچوں کی وجہ سے لگ جاتے ہیں کہ جیسے بچے ہمارے پاؤں کی زنجیر بن گئے، ہم تو آگے بڑھ ہی نہیں رہے. کیونکہ بچے کی پیدائش، اس کی تربیت بہت عظیم کام ہے، یقیناً بہت بڑی بات ہے، نسلوں کی تربیت ہوتی ہے. تو بہرحال انہوں نے کیا کہا کہ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ بھلے اس سزا کا روکا لوسا کہ لڑکا جو ہے نا لڑکی کی طرح تو نہیں ہوتا. انی سمیتھا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا. وہ انی اعوذ بک وذریتھا من الشیطان، اب میں اسے اور اس کی شیطان اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں. نظر مانی پہلے، پھر اچھا سا نام رکھا، اس کے بعد شیطان سے بچانے کی تدبیریں کی. گویا انہوں نے یہ فکر نہیں کی کہ صرف یہ جنریشن، انہوں نے آنے والی جنریشنز کی بھی فکر کی. یہ اصل غم ہوتا ہے، یہ اصل فکر ہوتی ہے کہ میرے بچے نہیں، ہمارے نسلیں، آنے والی نسلیں، اے اللہ وہ تیری فرما بردار ہیں، اے اللہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اے اللہ انہیں نافرمانوں کے گروپ سے بچانا، اس راستے سے بچانا. یہ دعائیں ہوتی ہیں. گویا جن لوگوں کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہ صرف اپنے سامنے کی نسل کو نہیں بلکہ نسلوں کی نسلوں کو بھی دیکھتے ہیں. اور وہ اپنی نسلوں کے دین کی فکر نہیں کرتے کہ وہ صرف دین سیکھ جائیں. ہم تو اپنے کے لیے بھی فکر مند نہیں ہوتے، خیر بات والوں کے لیے کیا فکر مند ہونا. اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بہرحال وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا. دیکھیں عورت بھی نام رکھ رہی ہے نا، اور یہ قرآن میں واحد ایک عورت ہے جن کا نام مریم آیا ہے. ٹھیک ہے نا، جو اللہ کے نام پہ نظر کی گئی تھی اور اللہ نے ان کو قبول کر لیا. مریم کا مطلب ہے عبادت گزار، خدمت گزار. اچھا، یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بات اور پڑھیں گے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اخلاص سے کیے ہوئے کام کو ہی قبول کرتے ہیں. یعنی کہ جب کوئی کرتا ہے نا کام اخلاص سے، اللہ اس کو قبولیت عطا فرماتے ہیں. ایک واقعہ ہے، اسی زمانے میں جب یہ آیات کی تفسیر لکھی تھی تو میں نے یہاں پہ ایک واقعہ لکھا تھا. ہماری استاد کو ہی کسی نے بتایا تھا کہ مسجد نبوی کی تعمیر آپ کو معلوم ہی ہے کتنی شاندار ہے، اور ساری مسجد کو نئے سرے سے تعمیر کیا گیا، یہ تو پتہ ہے نا آپ کو. لیکن اس میں ایک بات بڑی عجیب ہے کہ روضہ رسول کے گنبد مینار اور ریاض الجنہ کے مینار ابھی تک پرانے ہیں، ان کو دوبارہ سے تعمیر نہیں کیا گیا. یعنی پوری مسجد نہیں ہے، اور یہ بہت پرانی ہے دونوں تینوں چیزیں جو ہیں. یہاں پہ یہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی اصلا. وہ یہ کہتی ہیں کہ جو جس خاتون نے یہ واقعہ سنایا کہ پچھلے سال میرے شوہر کے امریکہ میں ایک آرکیٹیکٹ انجینئر تھے، ان سے ملاقات ہوئی جنہوں نے 1964 میں امریکہ سے گریجویٹ کیا. 3 سال تک مسجد نبوی کی تعمیر میں شامل رہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے تعمیری منصوبے میں روضہ رسول وغیرہ کی نئی تعمیر شامل تھی، لیکن جب ہم نے پرانی تعمیر کو گرانے کے لیے وہاں کرین پہنچائی جو ریاض الجنہ کے روزے کے اوپر تھے، یعنی وہ جو مینار تھے، تو بہت کوششیں کی لیکن وہ کرین سے وہ ٹوٹے ہی نہیں. یعنی اتنا زیادہ، یعنی 1974 اور اس کے بعد کی تھوڑا سا ٹائم جو تھا نا وہ بات کی بات. سعودی گورنمنٹ نے بھی بڑی کوشش کی، بڑے بڑے عالموں کے سامنے یہ مسئلہ رکھا تو لوگوں نے روکا. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نہ گرائیں کیونکہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. پھر تو کہتے ہیں جو ان کے جو شوہر تھے ان کو کسی نے ایک کتاب دی، اطلس سیرت نبوی، وہاں پہ بتایا گیا کہ یہ کیسے مینار جو ہے نا بنائے گئے. پتہ چلا کہ اصل چیز ان مینار کے بننے کے پیچھے انتہائی خلوص اور محبت تھی. دارالسلام کی یہ بک ہے، ٹھیک ہے. عثمانی ترکوں نے 13ویں صدی ہجری میں مسجد نبوی میں جو ایکسٹینشن کروائی تھی اس کی تفصیل بہت ایمان افروز ہے. ترکوں نے جب اس کام کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنی وسیع اور عریض سلطنت میں اعلان عام کیا کہ انہیں عمارت سازی سے متعلق مختلف علوم اور فنون کے ماہرین درکار ہیں، یعنی عمارت بنانے والے بہترین ماہرین
اعلان کرنے کی دیر تھی، پوری دنیا میں جب اعلان ہو گیا، ترکوں کی تو سپر پاور تھی اس وقت، انہوں نے اعلان کیا کہ ہمیں چاہیے بندے، دنیا سے بندے جو ہے وہاں پہنچنا شروع ہو گئے۔ ہر ہنر کے ماہر، سنگ تراش، مماد، نقشہ نویس، خطاط، رنگ ساز، شیشہ گر، سب نے اپنی خدمات پیش کی۔ ترکوں کی حکومت نے اپنے تمام سفیروں کو ہدایات کی کہ ان تمام ماہرین کے خاندانوں کو سفر کی ہر سہولت بہا پہنچائی جائے۔ پھر قسطنطنیہ کے باہر ایک شہر بنایا گیا جس میں پوری دنیا سے آنے والے ان قافلوں کو اتار کر ہر شعبے کے ماہرین کے الگ الگ محلے بنائے گئے۔ اس سارے عمل میں کئی سال لگے، یعنی لوگوں کو پوری دنیا سے پوری فیملیز کے ساتھ لا کر ان کے پوری کالونیاں الگ بنا دی گئی ایک شہر کے اندر۔ گویا اس کے بعد عقیدت اور حیرت کا ایک باب ہوا۔ خلیفہ وقت جو اس وقت کی معلومات دنیا کے سب سے بڑے فرمانروا تھے، ہر شعبے کے ماہر کو تاکید کی کہ اپنے ذہین ترین بچے کو اپنا فن سکھاؤ اور ایسے سکھاؤ کہ اس فن میں اس کو یکتا اور بے مثال کرو۔ پھر اسی دوران ترک حکومت اس بچے کو حافظ قرآن بنائے گی، شاہ سوار بنائے گی۔ دنیا کی تاریخ کا یہ عجیب و غریب منصوبہ کئی سال چلتا رہا۔ 25 سال بعد نوجوانوں کی ایک ایسی جماعت تیار ہوئی جو نہ صرف اپنے اپنے شعبے میں یکتا روزگار تھی، بلکہ ہر شخص حافظ قرآن، باعمل مسلمان، صحت و تندرستی کا پیکر تھا۔ یہ 500 کے قریب لوگ تھے۔ اس دوران ترکوں نے پتھروں کی نئی کانیں دریافت کی، نئے جنگلوں سے لکڑیاں کاٹی گئیں، نئی لکڑی سے تختے بنائے گئے، شیشے کا سامان۔ یہ سارا سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پہنچا تو ادب کا یہ عالم تھا کہ اس کو رکھنے کے لیے مدینہ النبی سے کئی میل دور ایک الگ بستی بنائی گئی تاکہ پتھر کٹے تو شور سے مدینے کا ماحول متاثر نہ ہو۔ احتیاط کا یہ عالم تھا کہ کٹا ہوا یا تراشا ہوا پتھر مسجد نبی پہنچتا اور اس میں ترمیم اور تخفیف کی اگر ضرورت پڑتی تو ٹھیک کرنے کے لیے واپس اسی بستی میں لے جایا جاتا۔ جو ماہرین نے کام شروع کیا ان کے کام کے دوران انہیں حکم تھا کہ ہر شخص کام کے دوران باوضو رہے، مسلسل تلاوت قرآن کرتا رہے۔ تعمیر نو اور توسیع کا کام 15 سال جاری رہا۔ ایک حصے کو منہدم کر کے اسے بناتے، اس کے بعد ہی دوسرے حصے کی تعمیر شروع کرتے تاکہ نماز باجماعت میں رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ ریاض الجنہ کی تعمیر کے دوران چھت اور زمین کے درمیان ستونوں کے اوپر لکڑیوں کے تختے لگا دیے گئے تاکہ چھت جب گرے تو اوپر سے مٹی نیچے نہ آئے۔ حجرہ مبارک جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ ہے، اس کی جالیوں کے چاروں طرف کپڑا لپیٹ دیا گیا تاکہ گرد و غبار اندر نہ آنے پائے۔ اس جذبے اور اس محنت کے ساتھ جب یہ کام کیا گیا تو پھر یہ کرینز کیسے گراتی ہیں؟ یہ بات ظاہری بات ہے کہ وہی نوٹ کر سکتے ہیں جو وہاں جائیں اور دیکھیں کہ یہ علاقہ جو ہے نا سارا ترکوں کے دور 13ویں صدی کا بنا ہوا ہے۔ تو اس کا خلاصہ کیا ہے کہ دین کا کام خالص نیت، خالص جذبے، صحیح سچائی کے ساتھ کیا جائے تو ہی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے خالص جذبے، ایسی خالص سچائیاں، برکتیں عطا فرمائے اور اللہ ہماری اس خدمت اور محنت کو قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 37 فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، چنانچہ ان کے رب نے اس بچی کو بڑی خوش دلی کے ساتھ قبول کیا اور اس کو بہترین طریقے سے فرمان چڑھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ چنانچہ جب کبھی زکریا اس کے پاس اس کے خصوصی کمرے میں جاتا یعنی محراب میں اس کے پاس تو وہاں اللہ کی عنایت دیکھتا۔ اس نے پوچھا اے مریم یہ چیزیں کہاں سے پاتی ہو؟ اس نے جواب دیا یہ اللہ کی طرف سے ہے، within bracket اس لڑکی پر یہ تیرے پروردگار کا کرم تھا، bracket close۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، حضرت مریم کی والدہ تو بہت پریشان ہو رہی تھی، لڑکی ہو گئی اب کیسے خدمت ہوگی۔ اللہ نے ان کی سوچ کے برعکس ان کو حسن قبولیت سے قبول فرمایا۔ ان کی تمام عقلی، اخلاقی، روحانی صلاحیتوں کو خوب نشو نما دی۔ اللہ کا فضل کہ ان کی کفالت اور تربیت کی ذمہ داری حضرت زکریا جو ان کے خالو تھے انہوں نے اٹھائی۔ خالو کون تھے؟ بیت المقدس کے کاہن اعظم تھے، یعنی اسرائیل کی اسلام میں تھے نا بڑے تھے بیت المقدس کے، انہوں نے اس کی ذمہ داری اٹھائی۔
فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، بہترین طریقے سے پروان چڑھایا، وکفلها زکریا، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ یہ نیکی زکریا علیہ السلام کے حصے میں کیوں آئی؟ یاد رکھیے کہ نیکی کے کسی کام کا اگر موقع مل جائے نا، نیکی کے کسی کام کی توفیق مل جانا، یہ کیا ہے؟ توفیق مل جانا، یہ اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے۔ پہلے ابھی ہم نے حضرت مریم کی والدہ کی اخلاص کی کہانی پڑھی ہے، کیسے اخلاص سے دعائیں کی، اللہ نے حضرت مریم کو چن لیا۔ یہاں حضرت زکریا کی اخلاص، ان کا اخلاص ان کی دعاؤں سے نظر آتا ہے، کیونکہ دعائیں انسان کی شخصیت کا پتہ دیتی ہیں کہ بندہ کیا مانگ رہا ہے، کیا دعائیں کر رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے۔ دیکھیں نا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب مریم کو انہوں نے اپنی کفالت میں لے لیا، ہیکل میں ان کو رکھ دیا گیا، وہاں وہ عبادت میں مصروف ہو گئی۔ زکریا علیہ السلام جب بھی ان کے پاس ان کے خصوصی کمرے میں جاتے، محراب میں، محراب سے مراد وہ نہیں ہے جو ہماری مسجدوں میں امام صاحب کے کھڑے ہونے کی جگہ ہوتی ہے، بلکہ بیت المقدس میں جو حجرے اور گوشے ہوتے تھے نا عبادت گزاروں کے لیے، انہیں محراب کہا جاتا۔ تو یہ خاص گوشہ جہاں وہ تنہا بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی تھی، اور حضرت زکریا ان کی دیکھ بھال کے لیے وہاں جایا کرتے تھے۔ تو آپ وہاں پہ اکثر جایا کرتے تھے، اور یعنی کہ زکریا اکثر جاتے تھے، مریم زیادہ ٹائم وہیں پہ ہی بیٹھتی تھی اپنی عبادت کے لیے۔ وجدہ اندہا رزقا، تو وہاں اللہ کی عنایت دیکھی انہوں نے۔ قالا یا مریم انا لکی ھذا، اس نے پوچھا کہ اے مریم یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ قالت ھو من عند اللہ، وہ کہنے لگی کہ یہ تو اللہ کے پاس سے ہے، ادھر بریکٹ، اس لڑکی پر یہ تیرے پروردگار کا کرم تھا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے دیتا ہے۔ وجدہ عندہا رزقہا، رزق سے مراد حکمت اور معرفت جو اللہ کی طرف سے کسی شخص کو عطا ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ دو طرح کی اس میں تفسیریں ملتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد، رزق سے مراد یہ کہ جب وہ وہاں جاتے تھے نا تو بڑا فروٹ اور بڑی چیزیں اور اس طرح کی چیزیں وہ پاتے تھے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں پہ انہیں ایکسٹرا آرڈنری روحانی کمالات، وہ فیلنگز، وہ ہدایات کی چیزیں وہاں پہ کچھ ان کو کرشمے اور عجوبے نظر آتے ان کے پاس جا کر۔ تو وہ کہتے تھے یہ روحانی کمالات میں جو محسوس کرتا ہوں یہ تمہیں کہاں سے ملتے ہیں، کیسے آتے ہیں تمہارے پاس؟ اب دیکھیں زکریا مریم سے بہت بڑے ہیں، لیکن کیسے داد دے رہے ہیں۔ اب حضرت مریم کا جواب سنیں، کہتی ہیں قالت ھو من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آتی ہے۔ دیکھیں اللہ کا تعارف کتنا پکا ہے، کتنا زبردست ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں چونکہ بڑی عبادت گزار ہوں، بڑے مراقبے کر رہی ہوں، بڑے وظیفے، بڑے چلے، بڑے نماز، بڑے روزے، اس لیے مجھے ملا، نہیں، کہنے لگی اللہ کے فضل سے مجھے یہ ملتا ہے، اور اللہ تو جسے چاہتا ہے اپنا رزق دیتا ہے۔ یہ جو لفظ آیا ہے نا ان اللہ یرزق، یہ مریم علیہ السلام کی بات کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں ایڈیشن ہے۔ اللہ نے ان کی تعریف کی اور ان پر اپنے بہت سارے فضل کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ صرف فروٹس دیکھ کر تو وہ اتنا حیران، بعض لوگ کہتے تھے کیونکہ وہ اکیلی ہوتی تھی، وہ باہر نہیں نکلتی تھی، تو انہیں حیرانگی ہوتی تھی کہ فروٹس کہاں سے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں کہاں سے آ جاتی ہیں۔ لیکن خود ذرا اپنے آپ کو آپ نوٹ کریں کہ ایک بندہ جس کی زندگی کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کا تعارف بہت سینٹرل پوائنٹ لے چکا ہو، اور وہ پورا اس نے اپنی زندگی کو کھپا لے، زکریا کی بات کر، تو اس کو یہ چھوٹی چیزیں اتنی اٹریکٹ نہیں کر سکتی۔ اصل چیز تھی کہ یہاں پہ کوئی ان کو ایک غیر معمولی روحانیت، ہدایت کے حوالے سے چیزیں فیل ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ کہاں سے، کیسے تمہیں مل رہا ہے، اتنی چھوٹی ہو گئی مجھ سے، اور اتنا کچھ پا گئی، اتنا کچھ آگے نکل گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، بہرحال یہاں سے ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی کے گھر جائیں، اچھی چیز دیکھ لیں، تو ہمارے تو اندر بڑی ایک مظلومیت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے نا کہ ہمیں نہیں ملا، اس کو کیسے نہیں ملا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا کرتا ہے، اور اصل چیز تو ہدایت ہے، میں نے آپ کو بتایا،
دین کی خدمت ہے کہ اگر کسی کو وہ مل جائے. یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.